ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا سے مزید 63 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 9,992 تک پہنچ گئی۔ برطانیہ سے کراچی آنے والے 3 افراد میں نئے کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید 63 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 9,000 سے زائد افراد اس جان لیوا وبا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,666 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 66,19,983 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1,776 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,75,085 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 39,599 ہو گئی ہے، جبکہ 2,259 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 63 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اب تک اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 9,992 ہو گئی ہے۔ NCOC کے حکام نے بتایا کہ کرونا سے ایک دن میں 1,602 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 4,25,494 ہو گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ کی کراچی سے تجاوزات ہٹانے کے کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی سرزنش، چیف جسٹس نے مراد علی شاہ کو 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ کراچی کو قبرستان بنا دیا گیا ہے، گلیوں میں اونچی عمارتیں بنا کر پورا شہر تباہ کر دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے شہر قائد سے تجاوزات کے خاتمے کے کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق عدالت عظمیٰ کراچی رجسٹری میں جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالتی طلبی پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے استفسار کیا، ہم نے آپ کو رپورٹ جمع کرانے کا کہا تھا، 2019 میں حکم کیا، اب تک اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور کمشنر کراچی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کڈنی ہل پارک 2 دن میں بحال نہ ہوا تو جیل بھیج دیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مال کمانے والا ادارہ بن گیا ہے، اگر کوئی آفت آئی تو آدھا کراچی ختم ہو جائے گا۔ سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، تجاوزات کو ہٹانے کا اختیار KMC اور DMCs کا ہے۔ انکروچمنٹس کو ہٹانے کا پاور لوکل گورنمنٹس کا ہے، کراچی میں KMC کا ہے، DMCs کا ہے، لیکن آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میں اس کے جواب دینے کے لیے بالکل پابند ہوں۔ سینٹ انتخابات شو آف ہینڈز کے ذریعے کروانے کے معاملے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جنوری کو صدارتی ریفرنس کی سماعت کرے گا۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے معاملے پر صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جنوری کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ خیال رہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی منظوری کے بعد سینٹ الیکشن شو آف ہینڈز کے ذریعے کرانے کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا۔ ریفرنس میں سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی تھی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کی تجویز پر ریفرنس سپریم کورٹ بھجوانے کی منظوری دی تھی۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ سینٹ الیکشن میں خفیہ بیلٹنگ سے ارکان کی خرید و فروخت میں کالا دھن استعمال ہوتا ہے، جس سے ایوان بالا کے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے تحت ہونے سے انتخابی عمل میں شفافیت آئے گی۔ اس اہم آئینی نکتے پر سپریم کورٹ اپنی رائے دے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی کابینہ نے نیب اور امریکی خفیہ ادارے FBI کے درمیان معاہدے کی منظوری دے دی۔ ریلوے اراضی پر کثیر المنزلہ عمارتیں تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔
وفاقی کابینہ نے نیب اور امریکی خفیہ ادارے FBI کے درمیان معاہدے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ نے قومی احتساب بیورو اور امریکی ادارے FBI کے درمیان ایک معاہدے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں نوشہرہ میں ریلوے زمین پر کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر کی منظوری بھی دی گئی۔ کابینہ نے گلگت بلتستان میں ٹمبر مافیا کے خلاف اقدام کے لیے فرنٹیئر کور کی 3 سال کے لیے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں اسلام آباد میں کرونا آئسولیشن اسپتال کو فعال کرنے کے لیے فنڈز جاری کرنے، فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز کی تعیناتی اور قائم مقام چیئرمین FBI کی مدت ملازمت میں 3 ماہ کی توسیع کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ کے اجلاس میں ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر اجلاس میں تفصیلی بحث ہوئی۔ معاون خصوصی ندیم بابر نے وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کو تازہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 24 دسمبر کے فیصلوں اور نجکاری کمیٹی کے 24 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو عوام کا بھرپور اعتماد حاصل ہے، وہ PDM کے کہنے پر استعفیٰ نہیں دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو عوام کا اعتماد حاصل ہے، وہ PDM کے کہنے پر کیوں مستعفی ہوں گے۔ PDM والے 31 جنوری کا انتظار نہ کریں، انہیں جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ PDM کے احتجاج جلسوں سے یہ حکومت کہیں نہیں جائے گی اور اپوزیشن کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کا بھی وہی حال ہوگا جو 31 دسمبر کا ہوا۔ اپوزیشن نے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے جو بیانیہ تشکیل دیا تھا وہ دم توڑ چکا ہے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ PDM کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی نکالنے جا رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہیں اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ دراصل اپوزیشن عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے ہمارا موقف واضح اور دو ٹوک ہے، ہم اس پر آج بھی قائم ہیں اور اب تو اسرائیل نے بھی وضاحت کر دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مولانا اجمل قادری کا بیان تہلکہ خیز اور وضاحت طلب ہے۔ نون لیگ کی قیادت کو بتانا ہوگا کہ مولانا اجمل قادری کس ایجنڈے پر اور کیا پیغام لے کر اسرائیل گئے تھے۔ حکمراں جماعت کے ارکان نے PDM میں شامل جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر مملکت زرتاج گل نے بلاول پر طنز کے نشتر چلا دیے، جبکہ شہباز گل نے مریم صفدر کو زرداری کی ذاتی کنیز قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر حکمراں جماعت کے اراکین نے کمر کس لی۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل اور وزیر مملکت زرتاج گل نے PDM میں شامل جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ آصف زرداری بہت چالاکی سے نون لیگ سے پرانے بدلے چکا رہے ہیں۔ مریم کی موجودگی میں شیر کا شکاری زرداری کے نعرے اس کا واضح ثبوت ہے۔ شہباز گل نے مریم صفدر کو زرداری کی سیاسی کنیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ زرداری نے اسٹیج پر بٹھا کر مریم صفدر کو نون لیگ دور میں ایکسپورٹ کم کرنے کے طعنے بھی دے دیے۔ دوسری جانب PTI کی رہنما اور موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر مملکت زرتاج گل کہتی ہیں کہ آصف زرداری نے اپنے نالائق بیٹے کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا جو چیخ چیخ کر بولتا ہے اور بھٹو بننے کی نقلی کوشش کرتا ہے۔ زرتاج گل کا کہنا تھا کہ PDM کے بیانیے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ استعفے نہیں دے رہے۔ مولانا فضل الرحمان PDMA کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز تو اداروں کو گالیاں دیتی ہیں، ان سے کیسے مذاکرات ہوں؟ آتش زدگی سے جاں بحق ہونے والے تینوں بچے بہن بھائی ہیں۔ آگ لگنے کے وقت گھر میں میاں بیوی اور ان کے 4 بچے موجود تھے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے کشمیر کالونی میں واقع ایک گھر میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 3 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائر بریگیڈ نے پہنچ کر گھر میں لگی ہوئی آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے کے وقت گھر میں میاں بیوی اور ان کے 4 بچے تھے۔ آگ سے جھلس کر 3 بچے جاں بحق جبکہ ایک بچہ اور اس کے والدین زخمی ہو گئے۔ جاں بحق بچوں کی شناخت حمزہ، ثانیہ، امامہ کے نام سے ہوئی، جو تینوں بہن بھائی ہیں۔ بچوں کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں برنس وارڈ میں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ علاقہ پولیس کا کہنا ہے کہ گھر میں آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی ہیں، جنہیں جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔